بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ اور منگل کا دن ہے۔ پہلے عشرے کا آخری دن ہے، رحمتوں والے عشرے کا رحمتوں بھرا آخری یہ لمحہ ہے۔ اس بابرکت دن اگر آپ یہ عمل پڑھ لو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج کے دن ضرور ملے گا۔ میرے تمام سننے والے بھائی بہنیں مائیں بزرگ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج 10 رمضان المبارک یعنی منگل کے دن دنیا جہان کے کاموں کو چھوڑ کر آپ نے آج کے اس بابرکت دن یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، مقدر چمکانے والا یہ عمل ہے، گھر کو دولت سے بھرنے والا عمل ہے، رزق سے مالا مال ہونے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے نعمتیں حاصل کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، بلکہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور اس عمل کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں جن کو پڑھتے ہی رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور بندے کا ہر بگڑا ہوا کام سنور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ رب کریم آپ کو ہر آپ کی پسندیدہ چیز عطا کرے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آخری دن ہے، اور یہ دن پھر ہمیں 1 سال بعد نصیب ہونا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس بابرکت دن کی قدر کریں۔ یہ بڑے قدر و قیمت والے لمحات ہیں۔ آج کا دن بڑا قدر و قیمت والا ہے۔ آج کے دن کو غفلت میں نہ گزاریں، آج کے دن کو ضائع نہ کریں، بلکہ آج کے دن ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جھکے ہوئے سر کی لاج رکھے گا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، پھیلائی ہوئی جھولیوں کی لاج رکھے گا، اور آپ کی زندگی کو خوشحال کرے گا، کامیابیوں سے بھر دے گا۔ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق اور دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستیوں کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، محتاجی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں، ان تمام مسائل کا حل صرف آج کے اس بابرکت عمل میں ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ جلالی بھی ہے، جمالی بھی ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا ہر کام بنتا جائے گا۔ اور جلالی اس لیے ہے کیونکہ یہ عمل فوراً کام کر جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس عمل کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا آج کا دن ہے، پہلے عشرے کا آخری دن ہے، یعنی 10 رمضان المبارک کا آج بابرکت دن ہے۔ تو آج کے دن بھی اگر آپ نے رحمت کی دعا نہ کی تو سارا سال آپ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس پہلے عشرے کو غفلت اور سستی میں گزار دیا ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کے دن اللہ کی رحمت ضرور مانگ لیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ان کی مشکلات آسان نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج کے دن اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر لیں۔ آج کے اس بابرکت دن میں، رحمتوں والے دن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، نا امیدی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا، آپ اللہ کی طرف دوڑ کر جائیں گے۔ رب کریم آپ کو اپنی رحمت والی نظر کرم کے سائے کے نیچے سمیٹ لے گا۔ رب کریم آپ کو اپنے آنگن میں سمیٹ لے گا۔ رب کریم آپ کو اپنے پاس اور اپنے قریب کر لے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انسان کی بلکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جائے گا، رب کریم اس کے مقدر اور نصیب کو بدل دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی کمزوریوں کو ختم کرے گا، اور اسے ایسی غیبی مدد عطا کرے گا جو ہر قدم پر اسے کامیاب کرے گی۔ قدم با قدم کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن کو ضائع نہ کریں۔ آج کے اس بابرکت دن کی ایک ایک گھڑی
ایک ایک لمحہ، ہر ہر پل بڑا قیمتی ہے، رحمتوں سے بھرپور ہے، برکتوں سے بھرپور ہے، رحمتوں سے نور و نور ہے۔ اس دل افروز اور لطف افروز گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، اس بابرکت دن کو گولڈن ڈے سمجھیں، گولڈن گھڑیاں سمجھیں، گولڈن چاند سمجھیں، اور اس عمل کو ضرور پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں۔ آج کے اس بابرکت دن اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ مقدر اور نصیبوں کو اور تقدیروں کو بدل دے گا، اور ایسے نصیبوں کو چمکائے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات ماننے پہ کوئی دقت پیش ہو رہی ہے یا مشکل لگ رہا ہے، وہ اس عمل کو آزما کر دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے ذکر کو آزمانا نہیں چاہیے، اللہ کے ذکر کو جتنے یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے گا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس اپنے دل میں مانگ لیا ہے، بس ہمیں مل جائے گا۔ جب دینے والا ہی آپ سے ناراض ہے تو پھر آپ کو کیسے ملے گا؟ آپ نے دینے والے کو راضی کرنا ہے، آپ نے دینے والے کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، سر کو جھکانا ہے۔ جو سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے وہ بندوں کے آگے نہیں جھکتا، جو ہاتھ اللہ کے آگے پھیلائے جاتے ہیں وہ لوگوں کے آگے نہیں پھیلائے جاتے۔ جو بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے پھر دنیا اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کا ذکر پاک کرتا ہے اور اللہ سے رو کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے کسی کے آگے نہ جھکنے دیتا ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانے دیتا ہے، نہ کسی کا محتاج بناتا ہے، بلکہ اسے اپنے خزانوں سے مالا مال کرتا ہے، اسے اپنے رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ رب کریم اس کی غیب سے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے وسیلے اور اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے، معجزات کرنے پر قادر ہے، کرشمات کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت جب معجزات کرنے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ عقلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بندے کو پھر چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر پنجتن گرانے کے وسیلے سے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یہ ویسے بھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج رحمتوں والے عشرے کا آخری موقع ہے، آخری دن ہے، آخری موقع ہے، رحمتوں والا یہ بڑا خاص دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگے، نعمتیں مانگے، برکتیں مانگے، خزانے مانگے، دولت مانگے، رزق مانگے، پریشانیوں سے نجات مانگے، قرضوں سے نجات مانگے، بیماریوں سے شفا مانگے، مشکلات سے آسانی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، نظر جبین جھکا کر تو دیکھیں، اپنے سر کو اللہ کے آگے رکھ کے تو دیکھیں، پھر اپنے نصیب اور تقدیروں کو دنوں میں بدلتا ہوا اور قسمت کو پلٹے کھاتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ کون سا بابرکت عمل ہے جس کے پڑھنے سے یہ تمام آپ کو معجزات دیکھنے کو ملیں گے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کا سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، ایک پیارا سا کامنٹ کرنا ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مزید اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیوز کو تو آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے، ساتھ ایک پیارا سا کامنٹ کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے آج کے اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور نیت جب آپ نے باندھ لینی ہے، یعنی فلاں مقصد کو پورا کرنے کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے، مولا ہم اس عمل کو کرنے لگے ہیں اور تیری رضا کے لیے کرنے لگے ہیں، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اور جو بھی ہمارا مقصد ہے وہ پورا کر دے، اپنے حبیب کے وسیلہ و جلیلہ پورا کر دے۔ نیت آپ نے اس طرح باندھ لینی ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر جو عمل کیا جائے گا اس کا فائدہ بھی دگنا ہوگا۔ بندہ جب تک مصلی پر بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں می بن کر اس بندے پر برستی رہیں گی، بارش بن کر بارش کے قطروں کی طرح برستی رہیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد 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 لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت پاک کی دوسری جو آیت ہے نا اللہ الصمد، اسے آپ نے 7 مرتبہ دہرانا ہے، 7 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کا تکرار کرنا ہے اور پھر آپ نے اگلی سورت پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، آپ نے الرحمن الرحیم کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ میں دوبارہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے دانے کو گرا دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے دانے کو پکڑنا ہے الرحمن الرحیم، پھر تیسرے دانے کو پکڑنا ہے الرحمن الرحیم، پھر چوتھے دانے کو پکڑنا ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کی آپ نے ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے اور شروع آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت ناموں کو پڑھنا ہے الرحمن الرحیم۔ جب آپ 100 مرتبہ ان ناموں کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ یا غنیوں بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اب اس وظیفے کی جو طاقت ہے، اس وظیفے کے جو فائدے ہیں وہ توجہ سے سنیے گا۔ 3 مرتبہ جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس درود پاک کی بدولت سے آپ کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ جب اول اور آخر میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، درمیان میں جو دعا آپ مانگیں گے وہ دعائیں بھی مقبول ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ درود پاک پڑھا، نمبر 2 پہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ مسکرا دیتا ہے، کیونکہ سورت اخلاص میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، مجھ پہ یقین بھی رکھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ ہے کوئی رب جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے کوئی رب جس کے سہارے ہم سب جی رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ سورت قل ھو اللہ کو پڑھتا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے سورت الحمد جب پڑھنی ہے، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ پھر آپ نے سورت الحمد کی جب 2 آیات پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مسکرائے گا، کیونکہ اس میں آپ نے پہلی جو آیت ہے اس میں آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، دوسری آیت میں آپ رب کریم کو رحمان اور رحیم اللہ کی صفات سے پکار رہے ہیں۔ تو جب اللہ کو کوئی بندہ اللہ کی صفات سے پکارتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے سورت انا اعطینک الکوثر پڑھنی ہے، یعنی سورت الکوثر پڑھنی ہے، تو اس میں آپ نے اللہ رب العزت سے پریشانیوں مصیبتوں سے نجات چاہنی ہے۔ اللہ رب العزت سورت الکوثر پڑھنے والے کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کو حوض کوثر بھی نصیب ہوگا۔ بس تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، بس اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورت الکوثر میں بشارتیں دی ہیں کہ اس کو پڑھنے والے کی تو مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو غیبی مدد ملے گی، دل کو سکون ملے گا، دماغ کو سکون ملے گا، اور دل اور دماغ کو سکون ملنے کے ساتھ ساتھ جسم کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی انشاءاللہ وہ جڑ سے ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یا غنیوں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے اے مالدار کرنے والے، امیر و کبیر کرنے والے، غنی کر دینے والے۔ اور جب آپ نے رب کریم کو اس نام سے پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی راضی اور خوش ہو جائے گا۔ ان تمام اسم پاک کو، ان تمام اذکار کو جب آپ نے پڑھ کے، ان اعمال کو جب آپ نے پڑھ کے آخر میں آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کی لاج رکھے گا، آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان یہ عمل ہے، ہر کوئی بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی مشکل یہ وظیفہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے انعامات سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم اس بابرکت عمل کو مجھے بھی آپ سب کو کرنے کی توفیق دے اور اس کے فوائد و فضائل سے ہم سب کو مستفید کریں۔ میری تمام سننے والی مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ جو ہیں، ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدلے اور اپنے خزانوں سے مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔